السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تین اہم خبریں ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کے دو معزز ججز کے حوالے سے اہم انکشاف ہوا ہے۔ انکشاف یہ ہوا ہے کہ وہ دونوں معزز ججز صاحبان جیل کاٹ چکے ہیں۔ ایک معزز جج نے، جسٹس جمال مندوخیل نے، آج خود ریمارکس میں کہا ہے، کیس کی سماعت کے دوران خود اعتراف کیا ہے کہ وہ بھی 14 دن جیل کاٹ چکے ہیں۔ اور ایک اور جج ہیں، معزز جج سپریم کورٹ کے، وہ بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ صرف سیاستدان جیلوں میں نہیں جاتے، صرف کرمنل لوگ جیلوں میں نہیں جاتے، ہماری عدالتوں کے، اعلیٰ عدالت کے معزز، سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان نے یہ کہا ہے کہ بھئی وہ بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ ایک تو آج کی سماعت کا اس کا حال حوال دوں گا، دوسرا جج کون ہے، اور ایک اس کے علاوہ ایک 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خبر ہے، اور تیسری خبر ہے کہ آج عمران خان GHQ حملہ کیس میں عدالت میں پیش ہوئے، اور ایک اور ملزم جو ہے GHQ کیس کا، اس پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور ابھی تک 119 ملزمان جو ہیں ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ پہلے 118 تھے، اب 19 ہو گئے۔ پہلے حال حوال دیتا ہوں میں آپ کو سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ میں آج فوجی عدالتوں کا کیس تھا۔ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو یا نہ، اس ٹرائل کے فیصلے کے خلاف یہ تو ہو چکا ہے، لیکن فیصلوں کا جو ہے، ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے اختتام پر فوجی عدالت سے سزا یافتہ حسان نیازی، عمران خان کے بھانجے، کہ ان کے والد حفیظ اللہ نیازی روسٹرم پر آئے۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی اس موقع پر طلب کر لیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ سانحہ 9 مئی کے 27 مجرمان میں سے 2 رہا ہو چکے ہیں۔ پنجاب کی جیلوں میں اب 25 مجرمان ہیں، جہاں انہیں یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق 10 روز میں 2 مرتبہ گھر والوں کی مجرموں سے ملاقات کرائی جا چکی ہے، جبکہ انہیں گھر سے کھانا بھی مل رہا ہے۔ اس موقع پر حفیظ اللہ نیازی بولے کہ ملاقات کرائی گئی ہے، مگر ماں باپ اور بہن بھائی کے علاوہ کسی سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ جی، ان قیدیوں کو عام قیدیوں کی طرح باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ملاقات بھی ہو رہی ہے، گھر کا کھانا بھی مل رہا ہے، آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ باتوں کو اتنا بڑا چڑھا کر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ جی، جتنی سیکیورٹی کی فکر آپ کو ہے، اتنی ہی عدالت کو بھی ہے۔ اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو اسے ضرور حل کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جی، قیدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ قید تنہائی میں رکھنا بہت بڑی سزا ہے، کوئی 2 دن اکیلا قید میں نہیں رہ سکتا۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے قیدیوں کے حوالے سے جیل مینول کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا کہ جی، آگاہ کیا جائے کہ ان قیدیوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے بتایا کہ جی، وہ خود بھی 14 روز جیل میں رہ چکے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کہہ رہے ہیں، صبح نماز کے بعد باہر چھوڑ دیا کرتے تھے، کچھ قیدی کھیل وغیرہ بھی کھیلتے تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی، صرف آپ کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوں گے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ جی، وہ اور جسٹس شاہد بلال بھی اکٹھے جیل میں رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس شاہد بلال، یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ میں اور جسٹس شاہد بلال ہم اکٹھے ہی جیل میں رہے ہیں، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جی، آپ اب پرانی باتیں نہ بتائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا موقف تھا کہ جی، جیل میں تمام قیدیوں کو حقوق ملتے ہیں،
اس موقع پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے رکن جسٹس مسرت ہلالی بولیں کہ جی قیدیوں کو باہر نکلنے دیں، دھوپ لگوا دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ قیدیوں کو باہر بھی نکلنے دیا جائے گا اور تمام قیدیوں کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ دوسری خبر ہے عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ جیل GHQ حملہ کیس، یہ بھی جڑی ہے۔ اڈیالہ جیل میں GHQ حملہ کیس کی سماعت جو ہے جج انسداد دہشت گردی کے جج ہیں امجد علی شاہ، انہوں نے کی۔ بانی چیئرمین PTI کو GHQ حملہ کیس میں کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پہ ان کی ملاقات ان کے وکلاء سے کرائی گئی ہے کمرہ عدالت میں، بیرسٹر گوہر، علی ظفر اور شیر افضل مروت۔ اچھا، مقدمے میں نامزد 119 ملزمان میں اب تک 118 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ GHQ حملہ کیس میں ملزمان کی حاضری لگائی گئی۔ سماعت کے دوران وکلاء صفائی کی جانب سے 3 درخواستیں دائر کی گئیں۔ عمر ایوب کی جانب سے مقدمے کے ریکارڈ کی فراہمی کی درخواست دائر کی گئی، جبکہ اجمل صابر اور ملک انصر نے مقدمے سے بری کرنے کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے وکلاء صفائی کی تینوں درخواستوں پر آئندہ سماعت پر دلائل طلب کیے، اور جس کے بعد GHQ حملہ کیس کی سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ درخواست سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے سلمان منصور، انہوں نے دائر کی ہے اور چیلنج کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو۔ سیکرٹری سپریم کورٹ بار کی درخواست میں 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی درخواست میں ججز کی تعداد میں اضافہ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ترمیم بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکنے، آئینی ترمیم کے تحت ہونے والی تعیناتیاں اور تمام اقدامات کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آئینی ترمیم بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے اصولوں سے براہ راست متصادم ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کی اکثریت عدلیہ کے امور میں مداخلت ہے۔ سیکرٹری سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اپنایا گیا طریقہ کار بھی کسی صورت جمہوری نہیں تھا۔ متعدد ارکان پارلیمنٹ نے دباؤ ڈالے جانے اور اغوا کیے جانے کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ تو یہ 3 خبریں تھیں کہ ایک تو سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، اور دوسرا عمران خان عدالت میں آج پیش ہوئے تھے GHQ حملہ کیس میں، اور GHQ حملہ کیس میں مزید ایک ملزم کو فرد جرم ان پر عائد کی گئی ہے، 119 تعداد ہو گئی ہے۔ اور تیسری خبر آپ کو میں نے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس شاہد بلال کے حوالے سے بتائی کہ وہ دونوں جیلوں میں رہے ہیں، جیل کاٹ چکے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔